بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب ہے؟ عرض کیا، بہت سخت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خواب ہیں، بتائیں۔ آپ عرض کرنے لگیں، میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنسوؤں سے رواں تھیں۔ حضرت فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 شعبان 4 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود جب سبت رسول خوشبوئے نبوت سے مہکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے۔ اپنے نومولود کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہی ٹھہرے رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا، انہیں گھٹی دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور اللہ کے رسول اندر ہیں۔
فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تک 4420 فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہیں پر رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تو سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں۔ اس لیے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آن پہنچے۔ اسی طرح سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سب صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتے کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، اس سے میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع کر لیا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقہ اسی طرح کیا تھا جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے امام حسن اور امام حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت ہی نظر آتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔